علامہ امین شہیدی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ علامہ صاحب شکریہ، بریک کے بعد آپ کو پھر سے خوش آمدید بھی کہتے ہیں۔ ایک چیز علامہ صاحب میں یہاں پر جاننا چاہوں گا، حج وقوف عرفہ ہے، یہ ادا کیا جائے گا، تمام مسلمان وہاں پر موجود ہیں، لیکن ایک چیز جو یہاں بڑی شدت کے ساتھ جس کا احساس ہوتا ہے کہ وہاں مسلمان اکٹھے ہیں، جو آپ نے بھی بات گفتگو کی کہ کیا وجوہات ہیں، اب ہمیں کرنا کیا چاہیے، کس طرح سے جو امت مسلمہ ہیں، جو یہاں کی عوام ہے پوری دنیا میں، وہ اپنے حکمرانوں پر اس طرح سے ایک پریشر کریں کہ جیسے وقوف عرفہ کے دن تمام لوگ ایک کلمات جو ہیں وہ ورد کر رہے ہیں اور وہی تمام کے تمام مسلمان حکمرانوں کو اکٹھا ہونا ہے، اور یہ جو اپنی لڑائیاں ہیں یہ پس پشت ہوں، اپنے اختلافات جو ہیں وہ ایک سائیڈ پر رکھ کر اکٹھے اور اجتماعیت کی جانب جایا جائے، کیونکہ حکمران تو تقسیم ہے لیکن عوام بہرحال ایک اللہ کی وحدانیت کو بھی مانتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو بھی مانتے ہیں، تو کیسے پھر اس پہ چلا جائے؟ دیکھیے، بنیادی طور پر بات یہ ہے کہ پوری دنیا میں جہاں جہاں مسلمان بستے ہیں ان کے دل دین کے لیے، اللہ کے لیے، انسانوں کی مظلومیت کے لیے دھڑکتے ہیں۔ وہ حکمرانوں کی طرح سے نہیں سوچتے۔ حکمرانوں کی سوچ کا انداز چونکہ ان کی وابستگی مغربی ممالک سے ہے، طاقتور طبقات سے ہے، اس لیے ان کی سوچ کا انداز اور ہے، اور ایک عام مسلمان کی سوچ کا انداز اور ہے۔ اس وقت حج پہ 10 لاکھ انسان اگر جمع ہیں تو یہ وہ ہیں جو اللہ کی پرستش کرنا چاہتے ہیں، یہ وہ ہیں جو ظلم سے نفرت کرنا چاہتے ہیں، یہ وہ ہیں جو اللہ کے حکم کی اطاعت کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن جب آپ مسلمان حکمرانوں کو دیکھیں گے تو حکمرانوں کا بیہیویئر اور ہے، وہ امت کی ترجمان نہیں ہے۔ اس وقت جو اسلامی دنیا پر حاکم حکمران ہیں ان کی پہلی ترجیح ان کے اقتدار کی حفاظت ہے، اور اس اقتدار کے ساتھ ساتھ ان کی دولت کی حفاظت ہے، چاہے انہوں نے جس طرح سے بھی کمایا ہو۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ ان کے سٹینڈرڈز جو ہیں وہ بالکل مختلف ہیں عام انسانوں سے۔ اس وقت اگر آپ کشمیر میں ہونے والے مظالم دیکھیں تو ان مظالم پر جب پاکستان آواز اٹھاتا ہے تو آپ کو عرب دنیا سے جو آواز جواب میں ملتی ہے وہ یہ ہے کہ اس کا امت مسلمہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، کشمیری جانے اور مودی کی حکومت جانے، ہمیں اس میں شامل نہ کرو۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اسلام کوئی نہیں جانتے، ہمیں اپنے اقتدار سے غرض ہے، چاہے اس کے لیے لاکھوں مسلمان کٹ جائیں انہیں کوئی غرض نہیں ہے۔ جبکہ اس کے مقابلے میں جب آپ کسی بھی مسلم حکمران کی زبان سے امت مسلمہ کے درد بری کوئی آواز نکلتی ہوئی دیکھتے ہیں تو اس کا رسپانس پوری امت کی طرف سے آتا ہے، چاہے وہ عرب ہو یا عجم ہو۔ جیسے عمران خان کی تقریر پر آپ نے عربوں کے اندر بھی رد عمل دیکھا، اور وہ رد عمل انتہائی خوشائند تھا، اگرچہ یہ غیر عرب تھے، وہ عرب تھے، لیکن انہوں نے ان کو سپورٹ کیا۔ چاہے یہ عمران خان کی بات نہیں، کوئی بھی ہو، سوال یہ ہے کہ مسلم امہ کس طرف جا رہی ہے، حکمران کس طرف جا رہے ہیں، اور علاج اس کا کیا ہے؟ علاج بنیادی طور پر یہ ہے کہ ہم حج کو اس کی روح کے مطابق انجام دیں۔ جو حج اللہ نے ہم پر واجب کیا ہے، فرض کیا ہے، اس کے پیچھے جو فلسفہ ہے، حکمت ہے، اس کے مطابق ہم انجام دیں۔ یعنی حج میں جب آپ جاتے ہیں تو جو روٹین کی زندگی میں آپ پر حلال چیزیں ہیں اس کو اپنے آپ پر آپ منع کر دیتے ہیں، خدا کے حکم کی وجہ سے حرام کر لیتے ہیں۔ آپ خوشبو استعمال نہیں کرتے، آپ آئینہ نہیں دیکھتے، آپ بیوی کے ساتھ ایک جگہ نہیں بیٹھتے، آپ بہت ساری حلال چیزوں کو اپنے آپ پر حرام کرتے ہیں چونکہ اللہ نے کہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر جب آپ یہ پریکٹس کر رہے ہیں کہ میں نے اللہ کی اطاعت کرنی ہے تو اپنے شہر آنے کے بعد بھی آپ اسی طرح سے اللہ کی اطاعت کریں۔ آپ جب منا میں جاتے ہیں، آج کے دن جب لوگ حج کے بعد جب منا میں پہنچیں گے اور منا میں وہ بکرا ذبح کریں گے، قربانی کریں گے، تو خود بکرے کی قربانی میں وہ کیا کرتے ہیں؟ اس کے گوشت کے پیچھے تو نہیں جاتے، وہ بکرا ذبح کرتے ہیں، اپنا فریضہ نبھاتے ہیں۔ اب گوشت چاہے کسی کو بھی ملے، لیکن کیا ہمارے معاشرے میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے، یا ہمارے معاشرے میں جو ہے صرف اگلے 2-3 مہینوں کے لیے فریج ہم برتے ہیں؟ تو اس کا مطلب ہے ہمارے بیہیویئر میں فرق آنا چاہیے۔ اسی حج میں جب آپ لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ یہ احرام پہنے پہنچتے ہیں، 3 شیاطین کو پتھر مارتے ہیں۔ یہ جو پتھر مارنے کا عمل ہے یہ کیا ہے؟ وہ تو دیوار ہے،
پہلے اینٹ کی بنی ایک گڑھا تھا، بعد میں اس کو شل دے دی گئی اور اس کے بعد اس کو ایک بہت بڑے گڑھے کی شکل میں تبدیل کر دیا گیا. آج وہ ایک بہت بڑی دیوار ہے اور اس دیوار کی بھی چند منزلیں ہیں. یعنی شیطان پھیلتا چلا گیا جس کو ہم اپنی عام لینگویج میں شیطان کہتے ہیں. لیکن یہ شیطان تو نہیں ہے، وہ دیوار تو شیطان نہیں ہے، وہ گڑھا تو شیطان نہیں تھا، وہ ستون تو شیطان نہیں تھا. یہ کیا تھا؟ یہ تھا کہ جب آپ احرام پہن کر اس مقام پر جاتے ہیں تو شیطان کے حوالے سے، شیطان کے ایک نمونے کے طور پر، اس کے ایک سمبل کے طور پر، اس کی ایک علامت کے طور پر شیطان کو کنکریاں مار کر اپنی نفرت کا اظہار کریں اور کہیں اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، میں شیطان سے بیزار ہوں. شیطان سے بیزاری کا کیا مطلب ہے؟ جب آپ معاشرے میں واپس آئیں، گھر میں واپس آئیں، سیٹ پر واپس آئیں، اسمبلی میں واپس آئیں، اپنی کسی عہدے پر واپس آئیں، تو پھر وہاں پر بھی آپ ابلیسی خیالات اور ابلیسی مفادات کو ایک طرف رکھتے ہوئے اللہ کی اطاعت اور مظلوم انسانوں کی مدد کے حوالے سے سوچیں. تو یہاں پر شیطان کو کنکریاں آپ زور سے ماریں، آ کر خود اپنے آپ کو پورا شیطان بنائیں. تو یہ تو حج نہیں ہے. حج کا مطلب کیا تھا؟ کہ اپنے آپ کو شیطان کے شر سے آپ آزاد کریں. اپنے آپ کو شیطان کے شر سے آزاد کرنے کے بعد جب آپ واپس کعبۃ اللہ میں پہنچے تو وہاں پر طواف کے ذریعے سے لبیک اللہم لبیک کہہ کر یہ اعلان کریں کہ خدایا اس سے پہلے جو کچھ ہو چکا ہو گیا، اب میں واپس پلٹ آیا ہوں، اب دوبارہ شیطان کی طرف نہیں جاؤں گا. جب آپ گھر واپس آتے ہیں تو دوبارہ شیطان کی طرف اگر آ جائیں تو یہ حج نہیں ہے، یہ زبانی جمع خرچہ ہے. اس لیے امام حسین علیہ السلام نے یوم العرفہ کے موقع پر اسی حج کو سامنے رکھتے ہوئے، انسانوں کی صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے ایک جملہ ارشاد فرمایا تھا، اور بڑا ہی عجیب و غریب جملہ ہے. فرمایا الناس عبید الدنیا والدین لائق علی السنتہم ما درت معائشہم فاذا محسوا بالبلاء قلت دیانون. دین چاہے حج ہو، توحید ہو، چاہے کوئی اور دینی مناسک میں سے کوئی منسک ہو، لوگوں کی زبانی جمع خرچ کا نام ہے الناس عبید الدنیا. لوگ دنیا کے پست غلام ہیں. والدین لائق، اور دین ان کے منہ میں جمع ہونے والا پانی ہے جس کو آپ تھوک کہتے ہیں. جب ان کی معیشت اس سے چلے، سیاست اس سے چلے، دکانداری اس سے چلے تو اس کو وہ نگل لیتے ہیں، کہتے ہیں ہمارا ہے. جب اس سے نہ چلے تو تھوک دیتے ہیں، یعنی دین کو تھوکتے ہیں. لیکن جب امتحان کا موقع آتا ہے تو دیندار لوگوں کی تعداد بہت کم رہ جاتی ہے. زبان سے اور دل سے، اور جب امتحان کا وقت آئے معاملات مختلف رہتے ہیں. امین شہیدی صاحب ہمارے ساتھ ہی رہے گا. علامہ عمران بشیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں سعودی عرب سے اس وقت. علامہ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. حج جہاں ایک بڑا رکن اعظم ہے، وہاں پر ایک چیز بڑی اہم ہے اجتماعیت کے حوالے سے. علامہ صاحب وہ بڑا خوبصورت ہے. تو اس وقت جو سعودی عرب میں ایک، خاص طور پر اس وقت عرفات میں ایک منظر ہے، اس کے بعد مسلمانوں کا ایک دل ہوتا ہے کہ ایسے ہی پوری دنیا کی امت مسلمہ اکٹھی ہو اور ہم جس حال میں اس سے نکل کر جہاں اللہ کی عبادت کر رہے ہیں وہاں پر مل کر آگے بڑھنے کا، اور مسلمانوں کے جو برے حالات ہیں ان سے نکلنے کا ایک موقع ہے. تو حج آپ نہیں سمجھتے ایک بہت بڑا اہم ہے رکن جو مسلمانوں کو تو اکٹھا کر رہا ہے، مسلمانوں حکمرانوں کو بھی اکٹھا کرنے کا اہم موقع ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.